السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوکے کے شہر سٹوک-آن-ٹرینٹ سے عتیق الرحمان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اہل قبلہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کی تکفیر کا حکم کیا ہے؟ جی عتیق الرحمان صاحب، اہل قبلہ یہ ایک اصطلاح ہے اور اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی تو ہے قبلہ والے، یعنی جو لوگ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں، ان پر ایمان رکھتے ہوں اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرتے ہوں۔ ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا دین اسلام ہونا یا دین اسلام کا حصہ ہونا معلوم و مشہور ہے، جس طرح ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، اس طرح لمبی فہرست ہے۔ تو جو ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہیں وہ اہل قبلہ ہیں اور ان میں سے کسی کا انکار بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی تکفیر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو پھر وہ اہل قبلہ نہیں رہتا، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، عبادت و اطاعت میں مصروف رہتا ہو، لیکن جب ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا اس نے انکار کر دیا تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کوئی شخص توحید کا بھی اقرار کرتا ہو، عقیدہ رسالت کو بھی مانتا ہو، عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، نماز روزہ بھی کرتا ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گمراہ طبقے جو ہیں وہ بعض دفعہ عوام کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ ہم بھی اہل قبلہ ہیں، ہم بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، تو پھر ہم پر مولوی فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ ان کا شیطانی وسوسہ ہے، وہ اہل قبلہ نہیں ہیں، اس لیے وہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اہل قبلہ کی تعریف جو میں نے عرض کی ہے وہی تعریف قابل قبول ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔